بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ عمل اور وظیفہ بتانے سے پہلے ایک ضروری اطلاع اور درستگی۔ میرے ایک محترم نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور تخت بلقیس کے لانے کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اور جو آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک غلطی کی ہے۔ غلطی یہ ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، انا آتیک بہ، اور قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ یہ جو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا کی جگہ میں نے انی بقول ان کے پڑھا ہے، تو اگر ایسا ہے تو میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ لفظ غلط پڑھا گیا ہے۔ تو آپ بھی درگزر سے کام لیں گے اور میں بھی اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں کہ وہاں انا عتیقہ کی جگہ انی عتیقہ بہی پڑھ لیا ہے۔ لہٰذا آپ بھی جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو تصحیح کر لیں اور مطلع فرمائیں۔ میرا فوکس یہ تھا کہ ایک آیت کا جو اینڈ ہے انی علیہ لقوی امین، اس پہ تھا، اور ان ربی غنی کریم، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں اس نے انی علیہ اپنی طرف نسبت کی ہے کہ میں بڑا امین ہوں اور میں بڑا زور آور ہوں، طاقتور ہوں، انی۔ اور آگے جب اس نے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک کی آیت جو آگے ختم ہوتی ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی ان اشکر نعمتی، کہ میں رب کے آخر میں ہے ان ربی غنی کریم، یہاں مطلق ہے ان ربی انی نہیں ہے، ان ربی غنی کریم، میرا رب بہت غنی اور بہت کریم ہے۔ اصل میں اس پہ وضاحت کرنا چاہتا تھا، شاید وہاں بھی ایسے غلطی سے پڑھ لیا گیا ہو، بہرحال معذرت چاہتا ہوں سامعین سے بھی، ناظرین سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کہ اس کی کلام کا کوئی لفظ غلط پڑھا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، لہٰذا آپ ہی تصحیح کر لیں۔ تخت بلقیس کے لانے کا جو واقعہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس ویڈیو میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ، ان کی ایک ایسی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے تجلی اور پرتاؤ اس اسم کے ڈالتا ہے تو انسان ہدایت پر ہو تو اس کی ہدایت کے اندر مزید نکھار آتا ہے، اور اگر وہ گمراہی پہ ہو، اس میں مدل کا پرتاؤ اور تجلی کے زیر اثر ہو، تو پھر اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جہنمی 1000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ ایک جہنمی جہنم میں 1000 سال تک چلاتا رہے گا، جلتا رہے گا اور چلاتا رہے گا۔ یا حنان یا منان یہ پڑھتا رہے گا، جلتا بھی رہے گا، چلاتا بھی رہے گا، سلتا بھی رہے گا، اور یا حنان و یا منان پڑھتا بھی رہے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا، جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جلنے والا، یہ چلانے والا، یہ حنان اور منان کہنے والا کیا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے ہوئے آہوزاری کر رہے ہیں۔ جا کر جناب باری میں یہ خبر کریں گے جبریل علیہ السلام، اللہ فرمائے گا پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔
جہنم کی فلاں فلاں جگہ پہ یہ شخص ہے، اس کو لے کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام بحکم خدا وہاں جائیں گے اور اسے لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا، خدایا ٹھہرنے کی جگہ بھی بری جگہ ہے اور سونے بیٹھنے کی جگہ بھی بدترین ہے، یعنی ہر لحاظ سے قابل ستائش، آرام دہ نہیں ہے، بری ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرمائیں گا اچھا اب اسے اس جگہ واپس لے کر آؤ، تو یہ گڑ گڑائے گا، عرض کرے گا اے خدائے ارحم الراحمین، اے خدا جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں ہے کہ تو پھر مجھے اس میں داخل کر دے۔ ایک دفعہ جب باہر نکال دیا ہے تو تیری ذات ایسی نہیں ہے۔ کریم جب کسی پہ کرم کرتا ہے، قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے انتقام نہیں لیتا۔ طاقتور جب کمزور کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی طاقتور کی شان ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے ہیں اور آپ کا سینہ ہانڈی کی طرح آوازیں دے رہا تھا۔ اور محدثین فقہا مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز 100 مرتبہ اس آیت کو دہرایا۔ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب مکالمہ ہوگا نا، اے عیسیٰ تو لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں اور میری ماں کی پوجا کرو، بڑا سخت مکالمہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو جانتا ہے، علامہ الغیوب ہے، جو تو جانتا وہ میں نہیں جانتا، میں کیسے یہ کہہ سکتا تھا؟ ہاں میرے مرنے کے بعد جب تو نے مجھے وفات دے دی، اٹھا لیا، تو پیچھے اگر یہ کہتے رہیں تو کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی تو جانتا ہے کہ میں نے تو ایسے نہیں کہا ہے۔ اور جب بات بڑھتے 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 آگے جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام عاجزی اور انکساری سے یہ عرض کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دینا چاہیں یہ تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ تو کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، عزیز ہے، غالب حکمت والا ہے، اور طاقتور کا یہ خاصہ ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی بہادری ہے کہ وہ کمزور کے اوپر جب قبضہ کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ مقابلہ تو دو طاقتوروں کے درمیان ہوتا ہے، تو اللہ کے مقابل تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے جب وہ کمزوروں پہ، اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے نا تو یوں سے کرتا ہے۔ تو بہرحال تو غفور الرحیم ہے، ایک دفعہ مجھے جہنم سے نکال کیا تو پھر دوبارہ وہاں داخل کرے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب ارحم الراحمین، میں تو اسے ہی رحم کی امید رکھ سکتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا، کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے۔ خدایا بس اب مجھے کرم فرما، مجھ پر کرم فرما۔ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا، اور اب تو اس میں نہیں ڈالے گا۔ اس مالک رحمان الرحیم خدا کی رحم آ جائے اور فرمائے گا اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔ تفسیر ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، 1000 سال تک وہ چلاتا رہے گا، جلتا رہے گا، اور یا حنان یا منان یا کہتا رہے گا، یا حنان یا منان، احسان کرنے والے، کرم کرنے والے، زبان حال سے کہتا رہے گا۔ افلاطون یا ارسطو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو موسیٰ علیہ السلام گزرے نا، تو کسی نے کہا کہ یہ وقت کے نبی ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا آ کے موسیٰ علیہ السلام سے، اگر کائنات کا شجر و حجر تیر و کماں بن جائے اور وہ سارے تجھ پہ پھینکے جائیں تو پناہ کس کی لے گا؟ تو جواب دیا کہ جو پھینکنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، جو پاورفل ہے، میں اسی کی پناہ لوں گا۔ افلاطون بھی مان گیا کہ ہاں ایسی عقل مند اور دانا کو نبی ہونے کا حق ہے۔ تو بات یہ نا کہ وہ ارحم الراحمین ہے،
وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کام آتی ہے۔ یا حنان یا منان کہنے والے کو بھی 1000 برس تک سزا ہوگی، تو گناہگار جو ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخری جنتی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اسے۔ کیا کہیں گے پھر آپ کے علم کے بارے میں؟ اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا یہ گناہگار بندہ ہوگا جسے خدا کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہ چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باز پرس کرو۔ چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں بن فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو نے ایسا گناہ کیا تھا، فلاں دن فلاں گھڑی فلاں ساتھ۔ اور کہ حدیث میں نے پڑھا تھا نا کہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جائیں گے، جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24 گھنٹے ہر امتی کا ہر عمل پیش کیا جاتا ہے۔ واللہ عالم اس میں کیا حکمت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر عمل کو جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانے گا فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن ایسے کیا تھا؟ اس کے گناہوں کو اس کے سامنے اسے اقرار کرایا جائے گا، وہ انکار بھی نہ کر سکے گا۔ آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی ہے، ہر گناہ کے بدلے نیکی دی ہے۔ اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس کی باچھیں کھل جائیں گی، خوشی سے پھولے نہ سمائے گا، اور کہے گا میرے پروردگار میں نے اور بھی بہت سے اعمال کیے تھے جنہیں یہاں پا نہیں رہا، میں دیکھ نہیں رہا انہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک لگے، یہاں میں نہیں پا رہا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو وہ برائی مٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے دکھا دو، وہ دے دیتا ہے، تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے صحیفے سے مٹا دیے جاتے ہیں اور انہیں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ بھی جو سونے کا ارادہ کرے، اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ سونے کا ارادہ کرے، نیند میں آئے، بستر پہ آئے، تو یہ تسبیحات پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیں گے۔ کون سے الفاظ پڑھے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات فاطمی۔ یہ جب 33 بار اور 34 بار پڑھے گا، اللہ اکبر کو 34 بار پڑھے گا تاکہ پوری 100 ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس میں اس کی برائیاں درج ہوں گی، جنہیں پڑھ کر یہ کچھ نا امید سا ہونے لگ جائے گا۔ اس وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو وہ اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا، جس سے کوئی ڈھارس بنے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں اس کی برائیوں کو بھی بلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔ اوپر برائیاں ہوں گی، نیچے نیکیاں لکھی ہوں گی، اور نیچے جب نظر ڈالے گا اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، اور ان نیکیوں کو دیکھنے کے بعد پھر اوپر برائیوں کی طرف جب نظر کرے گا تو وہ برائیوں بھی نیکیوں میں تبدیل ہوئی پائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہوں کے ہوں گے،
پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سونے کے وقت، لیٹتے وقت، سوتے وقت یہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جتنی تعداد میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا مٹاتے جائیں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔